اسلام میں گورے اور کالے کا کانسیپٹ۔ دوستو، دنیا لاکھ دعویٰ کر لے کہ آج وہ 21ویں صدی میں ترقی کے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ٹیکنالوجی اور سائنس کے مدد سے وہ کافی آگے جا چکی ہے۔ لوگ لاکھ دعویٰ کر لے کہ 21 سینچری میں دنیا پروگریس کے آخری حد کو پہنچ چکی ہے، لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے اور ایک کڑوا سچ ہے کہ آج بھی گورے اور کالے کے نام پر، اونچ نیچ کے نام پر، ذات پات کے نام پر، دھرم اور مذہب کے نام پر، ایشین اور یورپین کے نام پر لوگوں کے درمیان کہیں نہ کہیں نفرتیں موجود ہیں۔ ان کے دلوں میں آج بھی وہ اونچ نیچ کی، وہ گورے اور کالے کی جو حسد اور نفرت ہے وہ ان کے دلوں میں آج بھی موجود ہے، جس کا مشاہدہ، جس کا نظارہ آپ ریسنٹلی ابھی امریکہ میں جو احتجاج چل رہے ہیں اس کو دیکھ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک کالے شخص کو ایک گورے پولیس نے لگاتار 9 منٹ تک اپنے گھٹنے سے دبا کر رکھا اور وہ شخص چلاتا رہا کہ مجھے چھوڑ دو، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے کا کام کرنا کہیں نہ کہیں یہ نظریہ دیتا ہے، یہ ایک سوچ دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اب بھی وہ گورے اور کالے کا جو بھید بھاؤ تھا وہ موجود ہے۔ اگرچہ لا قانون بن چکے، لیکن جو دلوں کے اندر ایک نفرت ہے وہ آج بھی نہیں ہٹی۔ لیکن آج ہم بات کریں گے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اسلام کے اندر کیا کانسیپٹ ہے گورے اور کالے کا، ذات اونچ اور نیچ کا، کیا یہاں پہ بھی بھید بھاؤ کیا جاتا ہے یا پھر یہاں پہ کوئی ایک الگ قانون ہے، کیا ہے آخر؟ تو سب سے پہلے ہم قرآن سے مدد لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں میں بانٹا، خاندانوں میں بانٹا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اور بے شک در حقیقت تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگار ہے، تقوی اور پرہیزگاری والا ہے، جو نیک ہے۔ یہ نہیں کہ ذات پات کے نام پر، گورے اور کالے کے نام پر کوئی تم میں سے کسی سے آگے ہے۔ اس آیت میں ایک ٹکڑا ہے، تمہیں ہم نے بانٹا خاندانوں اور قبیلوں میں۔ کیوں بانٹا؟ اس پہ ایک انگلی اٹھ سکتی ہے، تو آگے اس کا جواب ملا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ، اس لیے نہیں کہ تم اپنے آپ کو اوپر مانو۔ قبیلہ میں اس لیے بانٹا گیا، رنگ اور نسل میں اس لیے بانٹا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ سب انسان اگر ایک شکل کے ہوتے تو پھر ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الگ الگ رنگ میں، الگ الگ قبیلے جو بنائے ہیں، الگ الگ خاندانوں میں جو لوگ بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ نسلوں میں جو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی پہچان کر سکے۔ ورنہ تمام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے اور ایک ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہمیں برابری، دنیا لاکھ یہ دعویٰ کر لے، ایکوالٹی کی بات کر لے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ نفرتیں موجود ہے۔ یہ نفرتیں دور کیسے ہوں گی جب تک دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم تمام برابر ہیں۔ ہم میں آگے وہی ہو سکتا ہے جو پرہیزگاری، جس کا ذکر قرآن میں آیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں بہترین وہ ہو سکتا ہے جو نیک ہو، جو پرہیزگار ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان کی صرف دو جو ہے کوالٹی ہے، ایک یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، دوسرا یہ کہ وہ برا انسان ہو، ورنہ کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ تو یہ چیز کو ہر ایک انسان پا سکتا ہے، لیکن یہ گورے اور کالے کا بھید بھاؤ اسلام میں اس کا کہیں بھی تصور نہیں ہے۔ بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، جب فتح مکہ کے بعد ہمارے نبی نے تمام صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے بلال، یہ خانہ کعبہ جو ہے ایک مقدس گھر ہے، اس کی چھت پہ تم چڑھ جاؤ اور دنیا کو یہ پیغام دو کہ اور لوگ اور دھرم کے لوگ جو ہے
چھوٹی ذات کو اور چھوٹا کرتے ہیں، کالے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج اس مقدس جو دنیا کا سب سے عظیم گھر ہے اس پہ چڑھ کر دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ اسلام وہ مذہب ہے جو چھوٹے کو چھوٹا نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک غلام کو پوری دنیا نہیں تمام عالم اسلام کے سب سے مقدس گھر کی چھت کے اوپر چڑھا کر اس سے اذان دلواتا ہے، اور وہی مغرور ابو جہل کو اسی چھت سے نیچے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ تو ہمیں اسلام جو ہے یہ سبق دیتا ہے کہ ہم تمام لوگ برابر ہیں۔ کوالٹی کی اصل تعلیم جو ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، دھرم، ذات اور کسی طریقے کی رنگ اور نسل کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بھید بھاؤ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔